جنت خوشبو سے بھرپور ہے اور اس کی خوشبو کی حالت اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہاں کی خوشبو بے مثال ہے اور عمدہ، بڑھیا اور بہت تیز ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جنت کی خوشبو 100 سال کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 500 برس کی دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ حدیث کے عالموں نے لکھا ہے کہ دوری کم و بیش لوگوں کے رتبوں و منزلوں کے فرق کے اعتبار سے ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، کیا کوئی جنت کے لیے تیاری کرنے والا ہے؟ جنت کے حالات آپ نے پڑھ لیے، وہاں کی نعمتوں کی تفصیلات معلوم کر لی، وہاں رہنے کو دل بھی چاہتا ہوگا۔ جنت میں داخلے کے لیے ایک بار اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا بھی کی ہوگی، اور بلا شبہ ہر مسلمان کے دل میں جنت کا شوق اور وہاں ٹھہرنے کی جگہ ملنے کی تڑپ ہونا ضروری ہے۔ لیکن تڑپ اور طلب اور ذوق و شوق کے ساتھ بھلے کاموں کی پونجی کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ جنت جیسی چیز کی طلب رکھنے والا بھلے کاموں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ بیوقوف ہیں وہ لوگ جو جنت کی تمنا کرتے ہیں مگر گناہوں میں لتھ پتھ ہیں اور بھلے کاموں کی پونجی سے غافل ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنوں نے اس کی جانوں اور مالوں کو خرید فرما لیا۔ اسی لیے مومن بندوں پر لازم ہے کہ شریعت کے تقاضوں پر جان و مال لگا کر جنت کے حقدار بنیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین وانفسهم واموالهم بان لهم الجنت۔ نماز کے لیے اذان دینے والا پکارے تو سوتے رہ جائے، یا کاروبار پر نماز کو قربان کر ڈالے۔ زکوٰۃ کا حکم لاگو ہو تو جان چرانے لگے، رمضان آئے تو روزے کھا جائیں، حج فرض ہو تو مال کی محبت میں بغیر حج کیے مر جائیں، کاروبار میں حرام و حلال کا ذرا خیال نہ کرے، تیرا میرا روپیہ مار لینے کو کمال جانے، قرآن و حدیث پڑھانے کو عیب کا کام سمجھے، بوڑھوں کو کمزوروں پر ظلم کرے، تنگ دستوں سے بغارے لیں، رشوتوں کے لین دین کو فرض سمجھیں، یتیموں کا مال کھا جائیں اور میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہ کریں، نفلوں کی ادائیگی سے گھبرائیں اور اللہ کے ذکر سے بچیں، اور پھر جنت کی بلند درجے کی تمنا کریں۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ جنت کے بلند مرتبوں کے لیے نفس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے۔ شریعت کے حکموں پر عمل کرنے میں جو نفس کو ناگواری ہوتی ہے اسے سہنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، حفت النار بالشہوات وحفت الجنۃ بالقمار۔ دوزخ کو خواہشوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو ناگواریوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادتوں میں محنت کرنے اور برابر اللہ کا فرما بردار رہنے اور حرام خواہشوں سے پرہیز کرنے میں جو نفس کو ناگواری ہوتی ہے، اسی ناگواری کے پیچھے جنت ہے۔ ناگواری کو برداشت کرنا جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے خلاف جو شخص نفس کی خواہشوں کا پابند بن گیا اور حرام و حلال کے سوال سے بے نیاز ہو گیا تو شہوتیں اور خواہشیں اسے دوزخ میں پہنچا دیں گی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنی علی اللہ۔ ہوشیار ہے وہ جو اپنے نفس پر قابو کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگائے رہے اور بے عمل بنے اور اللہ سے امید رکھے۔ جسے دوزخ سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کی فکر ہو، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا اور جان و مال کو جنت کے مقابلے میں پیارا نہ جانے گا، جتنی نیکیاں کرے گا کم سمجھے گا، اور بدلوں و درجوں کے بڑھانے کے لیے فرضوں و نفلوں کا اہتمام کرے گا۔ حقیقت میں آخرت کی فکر رہی ہی نہیں۔ جنت جیسی بے مثال اور انمول چیز کا یقین ہوتے ہوئے طاعت و عبادت میں کوتاہی کرنا بڑی ناسمجھی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ما رأيت مثل النار نامها ربها ولا مثل الجنت نام طلبها۔ دوزخ جیسی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کے عذاب و مصیبت سے بھاگ کر بچنے والا سو رہے، اور اسی طرح جنت جیسی چال اور مزے کی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کا طلبگار سوتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی مصیبتوں و تکلیفوں کا یقین کرنے پر دوزخ ہی کے کام کرتا چلا جائے، اور جنتی کی نعمتوں کا چاؤ رکھنے والا غفلت کی نیند سویا کرے اور نیک کاموں کی فکر نہ کرے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سستی کی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہیں اور اپنے چاؤ کی چیزوں کو حاصل کر لینے سے محروم ہے، لیکن دوزخ سے بچنے کا ارادہ رکھنے والا غفلت میں پڑا رہے اور جنت کا طلب کرنے والا سستی میں عمر گزار دے۔ یہ بہت زیادہ تعجب کی چیز ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے جس کی آخری منزل مومن بندوں کے لیے جنت ہے، مگر جنت کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو چیزیں جتنی عمدہ اور بہترین ہوتی ہیں ان کی قیمت بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ الجنت۔ جس شخص کو سفر کی دوری اور کٹھنائی سے خطرہ ہو وہ شروع رات ہی میں روانہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص شروع رات میں روانہ ہوتا ہے منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ خبردار اللہ کا سودا مہنگا ہے، خبردار اللہ کا سودا جنت ہے جس کے خریدار بندے ہیں۔ دنیا کی ضرورتوں کے لیے جب کسی اہم سفر پر جانا ہو تو کافی پہلے سے چلے جاتے ہیں اور آرام و راحت کو قربان کر کے ٹھیک وقت پر بلکہ وقت سے پہلے منزل کو جا لیتے ہیں۔ آخرت کے مسافر کو اس سے سبق لینا چاہیے اور نفس کی فرما برداری کے بجائے شریعت کے حکموں کو خوب اچھی طرح پابندی کر کے آخرت کے سفر کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانا چاہیے، تاکہ مہنگا سودا یعنی جنت ہاتھ نے جان نہ پائے۔ دنیا کے ساز و سامان، مکان و دکان پر کتنی رقمیں لگتی ہیں اور کیسی کیسی جوانیاں فنا ہوتی ہیں اور کیسے کیسے تندرست انسان برباد ہوتے ہیں۔ ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے کھٹراگ کیے جاتے ہیں اور کتنی دولتیں لٹائی جاتی ہیں، جب اس بے قیمت دنیا کے لیے دھن و دولت، صحت و جوانی برباد ہو رہی ہے اور بڑی بڑی کوششیں کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ فانی ہے اور اسے چھوڑ کر چل دینا ہے تو جنت جیسے دارالمقام کے لیے اور وہاں کی نعمتوں کے اور بزو مزوں کے پانے کے لیے تو بہت زیادہ جانی و مالی قربانی اور حکمت و محنت کی ضرورت ہے۔ اہل غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ یہ تیری زندگی غفلت کرنے کے لیے نہیں، سمجھ لے جنت اتنی سستی نہیں کہ تو غفلت کرے۔ یہ دنیا ایک راستہ ہے، اسے آبادی نہ سمجھو، یہ آرام، سکھ اور مستی کی جگہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی مہربانی اور دین سے یہ کتاب پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے پیر و استاد اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل فرما دے اور اس کتاب کو قبول فرمائے، آمین۔